سیکنڈ مرحلہ یہ آتا ہے اب اپنے باطن کو پا. یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں کسی ہدف کے لیے دی. ہر چیز کائنات میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج اپنے مدار یا اپنے مقصد سے انحراف کرے؟ صدیاں گزر گئیں، کروڑوں سال گزر گئے، سورج صدیوں سے ایک کام کر رہا ہے، غروب ہوتا ہے پھر ابھرتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے پھر ابھرتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں اگر ملی میٹر بھی اس کی حرکت میں رد و بدل آ جائے تو پوری کائنات کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد. مطلب ایک مٹیریلسٹ چیز ہے، بے شعور چیز ہے، لیکن خدا نے اسے جو آرڈر دیا ہے وہ آج تک اسی آرڈر پہ کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. اسی طرح چاند ہے، اسی طرح یہ بکریاں ہیں، اسی طرح یہ گھوڑے ہیں، اسی طرح یہ گدھے ہیں، اسی طرح یہ چیزوں کو آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں. کبھی ان حیوانوں نے کہا کہ مجھے ذبح نہیں کرو، کبھی مرغی نے آپ کو منع کیا کہ مجھے ذبح نہیں کرو، کبھی بکریوں نے کہا کہ ہمیں ذبح نہ کرو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے. جب وہ ذبح ہوتے ہیں تو ذبح ہو کر بتاتے ہیں ہم نے اپنا مقصد پورا کر دیا. جس کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا. واحد ایک وجود انسان ہے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد بھول گیا. ایک مثال دوں اور مصیبت کے طرف آگے بڑھوں. آپ مشہد جائیں اور ہدف کیا ہے کہ میں امام رضا کی زیارت کروں. یہ ہے ہدف. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریے. ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ کہ جس چیز میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے. شیطان اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ ہدف تھا کہ میں مشہد جاؤں، اور مشہد کیوں جا رہا ہوں، خرچہ کیوں کر رہا ہوں، جہاز پہ یا پیدل یا بس میں جس بھی صورت میں جا رہا ہوں، ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں زیارت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کروں. اب یہ مشہد پہنچا، اس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا. یہاں سے گیا مثلا 1 تاریخ کو گیا، 15 تاریخ یا 25 تاریخ کو اس کی پھر جہاز سے واپسی، ریٹرن ٹکٹ ہے. اب یہ ہوٹل میں گیا، اس نے ہوٹل کو دیکھا کہ یہ ہوٹل صحیح بنا ہوا نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ بازار سے نئے پردے لایا، ہوٹل کے پردے چینج کیے. اس نے کہا دیواروں کا رنگ صحیح نہیں ہے، اس نے دیواروں کو نیا کیا. اس نے کہا بیڈ شیٹ بھی اچھی نہیں ہے، بیڈ شیٹ بھی نہیں لے کر آیا. کہ یہ بیڈ بھی ذرا ہل رہا ہے، اس کو بھی ذرا مضبوط کیا جائے. گیا تھا زیارت کے لیے، لگ گیا ہوٹل میں. اب اتنا مصروف ہو گیا کہ جب مولا کی زیارت پہ بھی جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہے بھائی مجھے ہوٹل بنانا ہے، مجھے روم بنانا ہے، اس کے پردے بنانے ہیں، اس کی دیواریں بنانی ہیں، مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے. اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ 15 تاریخ کو میری فلائٹ واپس جانے والی ہے. اب کہتا ہے میں تو آیا تھا زیارت کے لیے، کن کاموں میں مصروف ہو گیا. اب کہتا ہے مجھے 1 دن مہلت دے دو، میں امام کی زیارت کروں. آواز آتی ہے نہیں، مہلت ختم ہو گئی. تم دنیا میں آئے تھے آخرت بنانے کے لیے، نہ کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے. انسان بھول جاتا ہے میں آیا کیوں ہوں، میں پیدا کیوں ہوا. یہ بھول ہی جاتا ہے کہ 60 سال میں 50 سال میں مجھے 1 دن واپس جانا ہے. یہ اتنا اپنی دنیا کو سنوارنے لگتا ہے. دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے تم، دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہو. لیکن مولا فرماتے ہیں کب پتا چلے گا؟ اچانک سے. رات کو سویا ہوگا، ملک الموت پر نگاہ پڑے گی. مولا فرماتے ہیں دنیا میں اربوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے کہیں گے ملک الموت ساری دولت لے لے، 1 منٹ دے دے. آواز آئے گی کلا. اتنی مہلت دی، اتنی مہلت دی، یعنی کروڑوں کی دولت بیکار ہو جائے گی. اب معصوم فرماتے ہیں قدر کر اپنے وقت کی کہ کروڑوں دے کر بھی تو 1 منٹ خرید نہیں سکتا، کروڑوں دے کر بھی 1 منٹ خرید نہیں سکتا. یہ تمہاری زندگی کا ایک منٹ اتنا قیمتی ہے. چاہے تو اپنے منٹوں کو جنت بنائے، چاہے تو اپنے منٹوں کو جہنم بنائے. آیت اللہ مرزا شیرازی سے اپنے شاگرد نے پوچھا قبلہ اگر 1 ہفتہ آپ کو بتایا جائے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو آپ کون سا کام کریں گے؟ یہ ہے علی کا چاہنے والا، یہ ہے علی کا ماننے والا، یہ ہے علی جیسی طرز زندگی گزارنے والا، یہ ہے کربلا والوں جیسی زندگی گزارنے والا. جواب سنی آیت اللہ مرزا شیرازی کا. فرمایا قبلہ آپ کو پتا چلے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو موت آ جائے گی، آپ کون سا کام کریں گے؟ جو بہترین کام آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہی کروں گا جو 70 سالوں سے کر رہا ہوں، میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ مجھے پتا چلے مرنے والے ہو، بیماری ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے اور تم 20 دن میں یا 2 مہینے مر جاؤ گے، اب میں نمازیں پڑھنا شروع کروں، اب میں اطاعت نہیں. کہ جیسی زندگی گزارتا ہوا آیا ہوں ویسی گزاروں گا، کیونکہ میں نے ایسی زندگی گزاری جیسی علی ابن ابی طالب نے کہی ہے. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ مولانا 20 سال کی جو زندگی میں نے گزاری ہے میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، 50 سال کی میں نے زندگی گزاری میں مطمئن ہوں. اگر مطمئن ہو تو سمجھ جاؤ امام زمانہ بھی تجھ سے مطمئن ہے. لیکن اگر مطمئن نہیں ہو تو ابھی سے بندوبست کرو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ جیسا کربلا میں جناب حر نے بنایا تھا. اور جنہوں نے زندگی کو نہیں سنوارا، جو سوتے رہے. معصوم فرماتے ہیں کہ غفلت میں جانے سے
موت دور نہیں ہوتی. اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تم شکار سے بچ نہیں جاؤ گے. قرآن کہتا ہے جو موت سے بھاگتے ہیں ملاقیکم، لیکن موت تو آنی ہے، وہ تو تجھ سے ملاقات کرے گی. تو فرمایا علی کا چاہنے والا وہ ہے جو ہمیشہ اس موت کے لیے تیار رہتا ہے.